غیر معصوم افراد کی سیرت کا تذکرہ اس اعتبار سے نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جب معصوم علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے تو ہمارے ذہنوں میں ایک وسوسہ آ جاتا ہے کہ وہ تو معصوم تھے، ہم تو غیر معصوم ہیں، وہ ہستیاں کہاں اور ہم کہاں؟ یہ بات یہاں تک صحیح ہے کہ ان کا مقام کہاں اور ہمارا مقام کہاں؟ یہ تو گمان ہی سرے سے غلط ہے کہ ہم بھی ان کی طرح معصوم بن سکتے ہیں۔ معصوم کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ہم بھی ان کی طرح معصوم بن کر وہی کام کریں جو انہوں نے انجام دیے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ چاہتی ہیں ہم اس طرح بن جائیں۔ معصومین ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پسندیدہ شخصیت بن جائیں۔ ان کی پسندیدہ شخصیت کیسے بنیں؟ اس کے لیے غیر معصوم کی سیرت نمونے کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اگرچہ وابستہ عصمت ہیں، عصمت سے ان کا مقام کم نہیں، لیکن پھر بھی چہاردہ معصومین علیہم السلام کی فہرست میں ان کا نام نہیں آتا۔ نساء العالمین اور اشرف خواتین میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ ایسی ماں ہیں جس کی بیٹی عصمت کبریٰ کی مالک ہے، لہٰذا اس ماں کا مقام بیٹی کے ساتھ عصمت میں قریب قریب ہے۔ ماں اور بیٹی کا اتنا فاصلہ نہیں، لیکن پھر بھی بیٹی معصوم ہستی ہے اور ماں غیر معصوم۔ حضرت خدیجہ یقیناً ان چہاردہ معصومین ہستیوں کے مقابلے میں ایک غیر معصوم ہستی ہیں۔ جب غیر معصوم ہستی کو یہ مقام مل سکتا ہے تو انسان کے دل کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ پھر یہ راستہ ہر ایک کے لیے اس کی استعداد کے مطابق ممکن ہے۔ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا مکہ کی مالدار خاتون تھیں۔ ان کی ثروت و مال کے چرچے زبان زد عام و خاص تھے۔ مالی حیثیت کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام گئے، آپ کی امانت داری مشہور تھی، لہٰذا سامان تجارت امانت داری کے ساتھ مطلوبہ مقام تک پہنچا۔ جب حضرت خدیجہ علیہ السلام کو آپ کی امانت داری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے ساتھ شادی کی پیشکش کر دی، آپ نے بھی قبول فرمائی اور اس کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ مکہ کی بہت بڑی سرمایہ دار خاتون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ ازدواج میں آ گئیں۔ قدیم سے یہی سنا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ اسے سنے ہوئے پر تھوڑا غور کر لیں۔ ہم صرف سننے پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ سنے ہوئے پر غور کرنا چاہیے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ یہ جو ہم نے سنا ہوا ہے، دوسرے لوگ جو ہماری طرح محبت و عقیدت نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ غیر جانبدار یا اسلام دشمن کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر ایسی کوئی منطق، جاذبیت اور کشش نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیل سکے، بلکہ اسلام دو طریقوں سے پھیلا ہے، ایک حضرت خدیجہ کے مال و ثروت سے اور دوسرا حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے۔ اسلام کے پھیلنے کے لیے یہی دو طریقے تھے، یعنی ڈنڈے اور مال و ثروت کے باعث اسلام پھیلتا گیا، یعنی اسلام دھمکی اور لالچ کا دین ہے۔ فقیر اور غریب لوگ پیسے کی وجہ سے دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے گئے، جیسا کہ آج کل مسیحی مشینری نے افریقہ کے اندر اسی طرح سے لوگوں کو مسیح بنانا شروع کیا ہے۔ فقیر اور قہر زدہ لوگوں میں جا کر لالچ اور پیسے کے ذریعے سے مسیحیت پھیلائی جا رہی ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے متعلق یہی کہا ہے کہ مکہ کے اندر فقیر لوگ تھے جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر ان کو لالچ دیتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے میں تمہیں روٹی، کپڑا، مکان دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ مسلمان ہو جاؤ۔
غلام، نادار اور فقیر لوگ دھڑا دھڑ اسلام اختیار کرنے لگے۔ جب مدینے میں آئے تو تلوار اٹھا کر امیر اور صاحبان حیثیت سے لڑنے لگے اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا یہ دین دھمکانے کا دین ہے یا للچانے کا دین ہے؟ وہ لوگ یہ دین اپنائیں گے جو یا دھمکی میں آ جاتے ہیں یا پھر لالچ میں، لیکن وہ لوگ جو کسی کی لالچ میں نہیں آتے یا وہ لوگ جو دھمکانے سے مروب نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی اسلام کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ تو دشمنان اسلام کی باتیں ہیں، لیکن بعض اوقات ہم بھی ان کو سند دیتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، اسلام خدیجہ کے مال اور علی علیہ السلام کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اگر اس بات پر غور کریں کہ حضرت خدیجہ بے شک مالدار خاتون تھیں اور ان کا سارا مال اور سرمایہ دین اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے، تو اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار خاتون تھیں، نہ کہ کراچی کی مالدار خاتون۔ اس وقت مکہ کی مالدار خاتون اور آج کراچی کی مالدار خاتون میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے ہاں مالداری کا جو تصور ہے اس زمانے کے تصور سے بہت مختلف ہے۔ معیشت کے حوالے سے مکہ اس وقت بہت چھوٹا سا شہر تھا، جبکہ آج کے اعتبار سے ایک چھوٹا گاؤں تھا۔ چھوٹے سے خطے میں مشرکوں کے چند طبقے تھے، ان میں سے ایک چھوٹا سا طبقہ تاجر تھے اور محدود افراد تھے جو تجارت کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو کسی کے ہاں مزدوری نہ کرتے، تجارت کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے، ان کو مالدار تصور کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے ہاں کام کرنے پر مجبور تھے یا غلامی اختیار کرتے تھے یا دوسروں کی ملازمت اختیار کرتے تھے۔ تو خدیجہ بھی مکہ کی مالدار خاتون تھی، لیکن مالداری کا تصور جو آج ہمارے ذہنوں میں ہے، یعنی لاکھ پتی اور کروڑ پتی عورت کہ جن کی دولت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کر لی تھی، اس زمانے میں وجود نہیں تھا، اور نہ ہی پیغمبر اکرم نے مال و دولت کی خاطر ان کے ساتھ شادی کی تھی، بلکہ اس شادی کا فلسفہ دو انسانوں کی اقدار تھیں۔ حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری دیکھی اور آپ نے ان کے اندر حیا و عفت دیکھی، لہٰذا امانت اور عفت کی شادی ہوئی تھی، نہ لالچ اور مال و دولت کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ بے شک مالدار خاتون تھیں، آج کے تصور کے مطابق سرمایہ دار خاتون نہیں تھیں، کیونکہ سرمایہ دار سے مراد آج صاحب مال نہیں ہوتا بلکہ زر پرست، ثروت اندوز، جس کو فقط اپنے منافع کی فکر ہوتی ہے اور ہر حیلے سے دوسروں کا خون نچوڑتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہیں سے بھوکا آ جاتا تھا تو اس کو حضرت خدیجہ کے مال سے ایک وقت کا کھانا مل جاتا، لیکن یہ مال بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا، اور جب شعب ابی طالب میں ان سب کو بند کر دیا گیا تو حضرت خدیجہ کو بھی دوسروں کی طرح فاقے کاٹنے پڑے۔ شعب ابی طالب مکہ کے اندر ایک چھوٹی سی خشک وادی تھی جس میں درخت اور جھاڑیاں بہت کم تھیں۔ جب ان ہستیوں کو اس وادی میں بند کر دیا گیا تو زمین کھود کھود کر درختوں کی جڑیں نکال کر کھایا کرتے تھے۔ درختوں کا چھلکا چوس کر شعب ابی طالب میں اس بائیکاٹ کی مدت بسر کی۔ خدیجہ دو مالدار خاتون تھیں، ان کا مال اتنا نہیں تھا جو ذخیرہ اندوزی کر سکتے، بلکہ ان کا مال اتنا تھا کہ جس سے غریب لوگوں کا پیٹ پلتا تھا، جو راہ خدا میں انفاق کر دیا گیا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کی گھریلو حالت وہی ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو کچھ تھا اسے اسلام کی راہ میں انفاق کر دیا۔ بس یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام مال و دولت اور شمشیر کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اگر تلوار نے اس کا دفاع اور حفاظت ضرور کی ہے، لیکن یہ دین اسلام اپنی حقانیت، معقولیت اور صحیح منطق کی بنا پر پھیلا ہے۔ بہرحال بی بی کا مال جتنا تھا سارا اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، یہاں تک کہ خود بی بی خدیجہ شعب ابی طالب میں فاقے اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ خدیجہ کا رابطہ اسلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لینے پر استوار نہیں تھا، ان کا رابطہ دینے پر قائم تھا۔ انہوں نے سرمایہ بڑھانے یا مقام بنانے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں اس لیے نہیں آئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اور شخصیت کو اساس قرار دے کر ذاتی فائدہ اٹھائیں، اپنا مال اور سرمایہ بڑھا کر مقام و عزت حاصل کر سکیں، بلکہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس لیے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر سکیں۔ لہٰذا حلقہ ازدواج قبول کر کے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دیا۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی راہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں خرچ کرنے کا درس دیا۔